كما باركت على إبراهيم
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده حمد و ثنا دلائے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے درود پاک دے لائق ختم الرسل اشرف انبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے حضرات آخر خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے کہ مسلمانوں کی اصل میراث جہاد اور جذبہ قربانی ہے بھائی جان اس جذبے کو بغیر کوئی مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ مسئلہ گھاٹی چار دیواری کا ہوئے چاہے وہ مسئلہ کسی مقامی یونٹ کا ہوئے کسی علاقے کا ہوئے وہ خاندان میں اندر اور سوسائٹی جو ہے وہ مسئلہ پورے ملک کا ہے جب تک ایک جذبہ موجود نہ ہوئے وہ مسئلہ حل ہوگا ہی نہیں جہاد کا معنی صرف قتل و غارت نہیں ہے کہ جہاد دے لفظ نو دست گردی کا روپ دے کے اور جہاد نو قتل و غارت کہہ کے اور ظلم کہہ کے تے پھر وہ اسلام دی جو روح ہے پوری مکاری دے رہا انہوں تباہ کرنا ایک کوئی انصاف نہیں
جہاد دا معنی صرف بندے مارنا نہیں، جہاد دا معنی اصل وچ اے بندے بچاؤنا، انسانیت نو بچانا۔ جہاد دا معنی ظلم و ستم نہیں جو آج کائنات میں یہودی اور عیسائی جو غیر مسلم بے غیرت بے حیا یعنی تحریف کر کے تے جہاد نو ظلم اور ستم دے معنی چلیا ہے۔ جہاد دا معنی ہے عدل و انصاف فراہم کرنا۔ کائنات دے لوگوں جہاد کا کی معنی ہے؟ بول کے دسو، عدل و انصاف فراہم کرنا کہ جس گھر اندر، جس ملک اندر، جس سوسائٹی اندر، جن افراد اندر ظلم ہوتا نظر آئے اوتھے کوشش کر کے، جہاد کا معنی کی ہے کوشش کرنا، اوتھے کوشش کر کے جہاد کر کے اپنا جان تے مال اپنا فقر صرف کر کے اس قوم نو قتل و غارت تو پہنچانا، انہاں نو اعلیٰ ترین ریلیف دینا، عدل و انصاف انہاں نو مہیا کرنا، ایدہ نام ہے اسلامی جہاد۔ باقی کائنات اندر ظلم ہی ظلم ہے، اور جہاد نو کہنا کہ ظلم و ستم ہے، اللہ دے 30 پاریوں کا انکار ہے، اور اس کو بغیر مسئلہ حل ہو سکتا نہیں۔ میں نہیں آتا، رب دا قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ پاک دے سارے نبی جہاد لے آئے، نبی بھی جہاد لے آئے، ولی بھی جہاد لے آئے، محدثین بھی جہاد لے آئے، اولیاء بھی جہاد لے آئے۔ آئیے میں قرآن پیش کرا ایک ایسی فہرست اللہ دے فضل و کرم دے نال کہ انہوں نے قوماں نے جہاد کیتا، ملک نے جہاد کیتا، توحید نے جہاد کیتا، شرک نو مٹان نے جہاد کیتا، اللہ دی غیرت نے جہاد کیتا، اپنی پبلک تے عوام نو ظلم و ستم تھلوں کڈن نے جہاد کیتا۔ تے اللہ پاک نے آکھیا اے سارے میرے محبوب بندے نے جو میری مخلوق نو عدل و انصاف مہیا کر رہے ہیں۔ آئیے میں پیش کرا فرشتہ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ سبحان اللہ، میں صدقے جانا آگے ذرا رب دا قرآن پیش کرا۔ یہ کائنات دے لوگوں مسلمانہ دی اصل میراث جہاد ہے اور جذبہ قربانی ہے۔ کوئی مادہ لال نہیں دل جو کر سکتا، سبحان اللہ، کوئی مادہ لال اس جذبے نو مٹا نہیں سکتا، کوئی مادہ لال اس ملک وچوں نبی دی ختم نبوت دا لفظ مٹا نہیں سکتا۔ اصل ملک آزاد صرف اس واسطے کرایا ہے کہ ساڈے نبی دے اللہ دے خلاف ہر کتا پہنچ نہ سکے۔ اے ملک آزاد اس واسطے کرایا ہے اور قربانیاں اس واسطے دی گئیں کہ خطہ اس واسطے آزاد ہویا ہے، یہ آزادی اس واسطے لائی ہے۔ اور دوستو زمین کٹ ملی ہے، تقسیم دس حقوق اربا کٹ ملی ہے، وہ قبول کیتا ہے، پر اس واسطے ملک نہیں، آزادی دا اے مطلب نہیں کہ حکمران زندہ ہو مسلمان اور حیات ہو۔ اس ملک اندر ہر کتا باللہ نبی پاک دے خلاف پہنچے گوارا نہیں۔ جہاد کا معنی عدل و انصاف دینا۔ آئیے ذرا اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب نبی کائنات نو دس دیو، اج ہاتھی سارے بیٹھے ہیں،
تے انہاں تو تسی انصاف کرنا کیڑا ظالم سی؟ سب نے جہاد کیتا ہے۔ جہاد کا میں محنت کر کے قوم سیدھے راہ جانا، محنت کر کے صبح شام فلاح و بہبود کی طرف لے آنا، اور جیڑا ٹکرائے پھر اوہدے نال ٹکرانا، اے جہاد کا مانا ہے۔ ایویں نہ تلوار تے رفل چکے گلی گلی چوڑے ادھر لیا پھرے۔ اللہ پاک فرما دے رہے باطل تو جبنا سارا اللہ سبحان اللہ کو آج جڑے ویلے ہو کے آنے کا بندہ دسو آج جمعہ آزادی ہے نا تو انشاءاللہ حساب ہو کے بیٹھو، اللہ نے فضل و کرم تے جے بارش لے پئی پھر ان تو ہم نہیں جانا۔ اللہ پاک فرمانے لے باطل تو جبنا مجاہدین دی فریض پیش کرنے لگا، باطل تو جبنا آتینا ابراہیم علی قوم نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب وکلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ نسل کے جانا اور غور کرو، اے مجاہدین دی فرشتے کوئی مادہ دار اور سننا مسلمانہ دے دل وچوں جہاد نہیں کر سکتا۔ ذالک ھدی اللہ، اے جہاد اللہ دی ہدایت ہے۔ ذالک ھدی اللہ، وہ دی خیرت قائم ہے جدے اندر جذبہ جہاد ہے، وہ غشور ہے جدے اندر جذبہ قربانی ہے، وہ غشور ہے جدے اندر جہاد ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ اللہ کتاب و سنت کی دولت والا میں بھائی جان پوچھ رہا، اے ساری دنیا تے چلنی ہے، آج سارے مجاہدین دی فرض پیش کی ہے، انہاں وچوں کوئی ظالم نظر آیا؟ کوئی دہشت گرد نظر آیا؟ سب رب والے سب جنہاں اپنی قوماں نوں جہنم چ کریا جنت میں بچایا، انہاں وچوں کوئی ظالم نہیں، کوئی دہشت گرد نہیں، سب ایک کہہ رہے ہیں کہ ساڈا رب کوئی ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ یہ میں فرشت پیش کی ہے، آؤ میں فرشت پیش کرا کائنات دے اس انسان دی جلوہ جہاد جے اجازت ہوئے تے چلدے چلدے کچھ کہہ دوا اور تجلا چہریاں تے اگلی فرشت پیش ہو لگی ہے نا، اور تجلا چہریاں تے اور فرشے لودا تے جلوہ نور سیما
سیماہم فی وجودا. یہ تو پہلی فیسی نا، اگر یہ پیش نہیں تو پہلو شیر پیش کرنا ہے. اب تجلہ چہریاں دے سبحان اللہ. ایک کیری فرشتے امام کائنات سے آبا، چار چیف کمانڈر تے امام کائنات تے مرشد پاک اللہ تجلہ چہریاں دے افعال سے لودا. مسلمانوں کا یہ اصل میراث کی ہے، اصل میراث جہادہ مانا کوشش کر کے انسانوں کو جنم تو بچانا، کوشش کر کے فلاح دے مقام تک پہنچانا. اور تجلہ چہریاں دے افعال سے لودا تجلی نور سیماہم فی وجودا. جالا لا الہ اے کہ چوبلا جو دیا جائے اسی آنے آؤ کلہ، اسی آنے آؤ او میں اسیر اللہ دا پتر ہے رولا اسی رولا لے اسی آنے آؤ کلہ وحدہ اللہ شریک ہو میں نے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے. اسی آنے آؤ کلہ او میں نے صحابے کا سارے مشکل کشار ہیں. کنڈی اینی کوئے بیچ رہا اللہ تجلہ چہریاں دے افعال سے لودا تجلی نور سیماہم فی وجودا. اجالا لا الہ نوجوانو اجالا لا الہ. اے جشن ذاتی سن لا میں آج کر رہا ملک پاکستان سب ہو زندہ ملک پاکستان جڑی فرشت پیش کی دی ہے ساس دی پیش کی دی مسلمانہ دی اصل میراث جہاد اور جذبہ قربانی. آئیے ذرا میں ہم فرشت پیش کرا نبی پاک سمیت کائنات کے سب تو بڑے مجاہد کون ہیں؟ صلی اللہ اخلاق دے پیکر تہذیب دے پیکر اخلاق دے پیکر تہذیب دے پیکر خلق عظیم دے پیکر. بھائی جان جہاد نو ظلم کہنا قتل و غارت کہنا بڑی بڑی بگاڑتی ہے. دہشت کا نام دے گیا تھا کہ ہمیں یہ بسادری جاؤ انشاءاللہ
تسی کوشش کر کے یہودی بناؤ عیسائی بناؤ تو حق ہے، یعنی کہ تو حق ہے کہ تسی کوشش کر کے زیادہ مطلب کوشش ہے نا، کوشش کر کے یہودی بناؤ عیسائی بناؤ، کیا سانو حق نہیں کہ اسی کوشش کر کے گلی گلی پھر کے نبی نبی چل کے یہودی یا عیسائی کو کر کے مسلمان بنائیے اور جہنم کو بچائیے؟ ایک اور مشن ہے جو اللہ نے میرے مرشد پاک کو دیتا، پھر میرے مرشد پاک نے صحابہ کو دیتا۔ صحابہ پوری کائنات تھے، نکلے اس کاملے تے اللہ پاک نے جو ٹیمہ نکلیاں وہ ٹیمہ نکلیاں تے اللہ پاک فرماوے اے میرے محبوبہ تیریاں ٹیمہ نکل گئیاں نے، کہاں دے بول کے دسو میرا محبوبہ تیریاں ٹیمہ نکل گئیاں نے تے سانو بھی کچھ چاہیے ہو تو کہیے تیریاں ٹیمہ نو سونیا تیریاں ٹیمہ نکل گئیاں نے، کوئی کسرا کیسر نو جائے، کوئی شاہد نو جائے، کوئی ایران نو جائے، کوئی رات نو جائے، اور جاؤ چل دیا چلا دیا میرے نبی دی ٹیم سندھ پہنچ گئی۔ صحابہ سندھ تک گھومے سب رضی اللہ سندھ تک صحابہ کرام پہنچے آئے۔ ایک تاریخ شریف ہے کہ ایک صحابہ نو دیکھن والا تابی لاہور پہنچے بھائی جان جدوں ٹیمہ نکلیاں انسانیت دی فلاح و بہبود لئی، انساناں دے عقیدے ادرست کرن لئی، رب دی توحید دے ٹریک تے چارن لئی، اور شرک تے بدعت نو مسمار کرن لئی، اور غیر مسلم دیاں بخش کے اکھاڑن لئی، اور ٹیمہ نکلیاں تے اللہ پاک فرماندے نے سونیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سونے سانا دی جان لے ہے، مال بھی لے تے جنت نام دے دی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ سونے تیریاں ٹیمہ نکل گئیاں، اسلام دی پرائے شروع ہو گئی، اللہ نے ان کو بھول سکتے، سبحان اللہ، اللہ نے انہیں ٹیمہ تے بھول سکتے، اللہ نے انہیں مجاہدوں تے بھول سکتے۔ اب ایک جذبہ جہاد، جذبہ قربانی دیکھ دیا، اللہ پاک کی اندر آسان کو بھول سکتے ہیں، التائبو نل عابدو نل حامدو نل سائبو نل راکعو نل ساجدو نل بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ جدو ٹیمانوں نا اسلامی حدود احدہ دے دیکھیا اتھے دیکھیا اور ساری ٹیمانوں اللہ نے پوری استقامت دینا والحافظون آگے لیے لحدود اللہ جدو اسلامی صحابہ بھی حفاظت کرنے میں کیا
کہ اللہ پاک نے کھول سکے اتر رحمت ہے تے نال کی آگیا وبشر المؤمنین وبشر انہوں ایسا حدہ دے کھلوتے ہی کہتے ہیں کہ تسی پکے جنتی ہو تو اڈا دیدار الہی یقینی ہے جے اجازت ہوئے پھر ایک بڑا اسلامی حدہ دے کھڑے کی نقشے ہوں گے اللہ 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 جذبے نہیں رب دے انا مندر فلا کشش پاک گلا مندر اللہ جذبے نہیں رب دے ایک میرے بیٹے دا ایکسیڈنٹ ہوا سی دعا کرو اللہ مکمل صحت دے دے اور یہ ساریاں ہڈیاں پسلیاں تیرہ مسلیاں کر دے اللہ صحت کا عطا اللہ جتنے دور دراز تو آئے ابو ہریرہ دی محبت یونس آزاد نو پرانے چلے دینا پیا اللہ سب تے کروڑوں رحمت اللہ سب تے دکھ دور کر دے اللہ سب دی خیبانہ کی مدد فرما اللہ تیری رحمت دے دریا میں سمندر چلنا ہے اے اللہ غریبوں دی مدد فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ساری قوم دے رحمت فرما اللہ سانو غیر بلند تے خشوع بنا دو اے اللہ وطن عزیز کی محبت نو اب کر دو کتاب و سنت دی محبت نو اب کر دو اللہ اسلامی حدود تے کھڑے بل حافظون لحدود اللہ یا مسئلہ پڑے آگے اللہ بابا جذبے نہیں رب دے ساری قرآن دی آیت ترجمہ ہے اور بابا جذبے نہیں رب دے اور نام اندر بابا کشش پاک گلا اندر تے بابا مزے نہیں کوثر دے جدو پیچھے ساری پاک فوج نے تیارے سٹے نا تے ڈگے تے اوتھے وہ ہندو انہوں نے بولی بھی اس طرح بھائی کیا کرے ان سے کیا لڑا جا سکتا ہے یوٹی کو کہہ ہندوستان یہ تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اصل زندگی ہے اللہ جاندہ سب ٹی وی تے دیکھے ہیں اور سوشل میڈیا تے دیکھے ہیں کہ ہندو کہہ رہے ہیں بھائی ہم ان سے کہتے ہیں یہ ہماری آرمی کیسے لڑے گی ہندوستان کے یہ تو دوسرے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اصل زندگی ہے تو جنہوں نے یہ پتا ہوئے یقین کہ مرن تو بعد اصل زندگی ہے انہوں نے یہ سارے چوڑے تمہیں حال لا سکتے ہیں اور کیا دوسرے مسلمان بدعمل کو بدعمل مسلمان بھی غیر مسلم دے کوئی شاکری احضاب گیا گزریا مسلمان بد عمل تو بد عمل مسلمان غیر مسلم دے 100 بندے نہ ہوئی باہر جنہوں سوائے لا الہ الا اللہ دے ہو مسلم ہوا اللہ جذبے نہیں رب دے مسلمانوں کی اصل میراث کیا ہے جہاد اور جذبہ قربانی اور بابا جذبے نہیں رب دے تسی بھی بولو اب بابا جذبے نہیں رب دے اللہ مندر بابا کشش پاک گلا مندر اے بابا مزے نہیں کوثر دے اب بابا مزے نہیں کوثر دے میں پورا نہیں کرنا پی وہ قرآن نہ پڑھوں آج سارا کام تو آڑے مسئلے نہ کرنا ہے اللہ پاک نے کیا جلے شہید ہو جاتے ہیں نا انہوں نے مردہ نہ کو آکھے منوں پتا میرے کو زندہ رہے
سبز رنگ دے پرندیاں سے پا کے تے جنت میں چھڑیاں تے اپنی مرضی نال کھاندے پیندے تے جدوں میں کبھی انہاں نوں اکٹھا کر کے حاضری لاؤنا نا شہیداں دی تے میں پوچھنا تواڈے دل دی کوئی خاص ہو کوئی تمنا تو وہ ایک ہی گل آندے ایک باری ہور پہ جو مزہ گلا کٹواندا ہور نہیں ایک باری صرف ماندا ہو ایک باری ہور پہ پھر کٹوا کے جڑا وہ گولی کھان لگیا تے پھرن لگیا مزہ آیا دوبارہ مزہ نہیں آیا اللہ فرماتے ہیں اس تو علاوہ گل کرو کہ میں نہیں مننی وہ پھر آدھے چل ربا کے نہیں مننی تے ساڑھے پچھلے دس دے اسی بڑے سکھی ہاں اللہ نے 3 سوالے پھر گیا ایک نے نا چوتھے پاوے ایک گل مان کے آخیا اے مان لینا آخیا یا پیچھے پیل پھر گلا کٹوا گیا یہ آخیا نہیں یہ میرا وعدہ نہیں پھر کیا پھر جے اے نہیں تے پچھلے 10 کہ تواڈے جڑے بھتیجے پتر شہید ہو کے گئے نے وہ بڑے خوش نے تے اللہ نے آخیا میں تہاڈی اطلاع پہنچا دے گا فارحین بما آتاہم اللہ کہ اہل مدینہ جو بدر اندر شہید ہوئے جو احد اندر شہید ہوئے میں انہاں دی اطلاع پہنچا رہا انہاں دے والدین نوں انہاں دیاں پھوپھیاں نوں انہاں دیاں بیٹیاں نوں انہاں دیاں بہناں نوں انہاں دے خاندان نوں میں اطلاع پہنچا رہا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون وہ سارے خوش ہیں اللہ نے مدینے اطلاع بتا دیتی قرآن کے ذریعے کیا والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ بل احیاء عند ربہم یرزقون ایک جگہ دیکھا لا لا تشعرون اور میرے کو زندہ رہے لیکن تسی نہیں سمجھ سکتے تو پھر میں کیوں نہ آکھا کہ ساری اصل میراث جذبہ جہاد ساری اصل میراث جہاد اور جذبہ قربانی اسی دے دے گا ہمیشہ ساڑھے نبی بھی جڑا گستاخی کرے تو انہیں اپنا حشر دیکھے آتے نہیں سائیاں جان کو پچھا دیا الحمدللہ جے کسے ہور سوال لینے دے وہ بھی لا کے لے لے بھائی جان ایک کبھی نہیں ہو سکتا سارے مرشد پاک بھی کوئی توہین کرے تو بچ کے نہ آئے اسی تیرے پریشر کو قبول کریے تیرے کو جناب اسی درخواستہ دیندے پھریے جناب اسی کو آگے کو پرمیشنہ لیندے پھریے ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہاں کتیانوں قبل از وقت ڈاک کے رکھو قبل از وقت اللہ تجلہ اور بابا جذبے نہیں رب دے فَإِنَّا مَنْدَرْ فَوَتَشْشَيْ پاک کلا بندر تے بابا مسیدی کوثر دے بابا مسیدی کوثر دے اور جا مندر کدو آئے گا پیاس بجانے نو رب دے دیدار دیوانے نو پاوے خیر ملنگ مستانے نو اگلی جڑی گل کیتی ہے نا سونے دے پانی نال لکھنے لا اندر جتھے بم چلنا یہ پوری دنیا دے جانی ہے چلو
انشاءاللہ اور جتھے بم چلنا اب قدوسیاں دے قدوسی کون ہے التائبون العابدون الحامدون مسلمان جنہاں دے سینے اندر کلمے دی دولت ہے جنہاں دے سینے اندر لا الہ اور پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اور جتھے بم چلنا اب تو دوسریاں دے اتھے پہنچ نہیں سکتے روسیاں دے اور جتھے بم چلنا کوہے سے بھی بمبا اور جتھے بم چلنا اب تو دوسریاں دے جتھے ابو بکر دے یاراں دے عمر فاروق دے یاراں دے کدے یاراں دے ابو بکر تے عمر فاروق اس نام پر یوگی شاہی بڑا چاہتے تھے آنکھوں عمر فاروق مسلمانہ دے امیر المومنین عمر فاروق مسلمانہ دے چیف کمانڈر کون یہ پہنچے عمر فاروق آنکھوں عمر عمر جی جی تیرے ذریعے عزت ملی مسلمانوں نور سلام یا نبی رات بیت اللہ دے جلال دے کہہ رہا اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب اللہ دے اسلام نو دے اہل اسلام نو عزت دے رہی ہوں عمر بن خطاب دے رہے آئے میرے عمر نے ٹوڑا پڑ دے لیا جنہا یہودیاں کے سائنہ شاہ روم نے تنگ کیتا عمر فاروق نے لیٹر لکھیا ہے تو عمر فاروق کی جڑی عبارت سی نا او دا مطلب پتہ کی سی انہیں کیا چولیا او دے ترجمہ ہے سی چولیا شاہ روم دے چولیا میں مسلمانہ دا 2,500 شومر بنا دیتا ہے کندہ مخدی شکل اینا بھی 5 ٹائم اتھے ملاقات ہو دیئے تو میٹنگ کر دینے اور چوڑیا تو اینا دا مقابلہ نہیں کر سکا جذبہ جہاد اور قربانی اب جتھے بم پچھا چلنا اب کو دوسریاں دے اتھے پہنچ نہیں سکتے اب روسیاں دے اب کیوں ڈگ پہ تو کھو اب کیوں ڈگ پہ تو کھو ایک دن اب مخاطب ہے مسلمانوں منتا ترلے او تو ٹیلی فون دے بائی تو دے بھی اسے دے میں آؤں گے ایک ہی کام ہے پہلا اب کیا ہوں ڈیک پہ تو کھو اما جنسیاں دے وٹ بانگے آئی بانگ سنا دے تو اسائی وحدت نادا مچا دے تو دل قدسیاں دے در پانے بھائی جان مسلمانہ دی اصل میراث جہاد اور جذبہ قربانی یہ جذبہ سانو کاتو لا کے باپ تک ہی کو لے رکھنا چاہیے آنکھوں مرشد پاک کائنات میں سب تو بڑے مجاہد کون ہے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گناہ والی معافی چاہتے ہیں نا فوراً 1 سیکنڈ کو پہلا 1 سیکنڈ کو پہلا جے گناہ والی تباہی چاہتے ہو انہیں مل جا تے پھر کہو صلی اللہ بس کہتے نہ مٹنے دے گناہ پہ کام چلتے ہیں
سمندر دے دریا دے پانی اگے چک جاتی ہے. پھر کہا صلی اللہ میں سڑکے جانا ساڑھا ہر سودا یاد توحید بھی یاد رسالت بھی بس اللہ تو سانو معاف کر دے تو سانو ہدایت دے دے. اسی مننے بیٹھے ہیں اسی وعدہ منظور مسلمان پر تیری ذات کی قسمت ساڑھے سینے میں تیرے کلمے دی دعوت ہے. اللہ آگے جنگ احد سے صحابہ جذبہ جنگ احد سے صحابہ نقشہ صرف پیش کرو گا. بدر میں کافر مار کھا دی کنے مرے ہیں 70 مارے گیا کنے تے سارے سردار چودھری سارے کنہ تو پھر گئے سارے کوئے ساتھ دے تے انہاں دے اندروں یہ آگ نہیں سی بول دی. انہاں ساریاں طاقتاں کٹھیاں کر کے تے انہاں آکھیا بھی ہو جا رہے ہن سب طاقتاں کٹھیاں ہو گئیاں حتیٰ کہ انہاں مکے وچ ایک مشورہ کر کے پاس کیتا کہ نال بڑیاں بڑیاں خاندانی عورتاں بھی کھڑیاں ہیں جنہاں وچ ہندا بھی شامل سی. یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورتاں لے کے چلے ہیں جڑیاں تگڑیاں خاندانی بڑیاں عورتاں ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ عرب کا رواج سی جس جنگ چ عورتاں لے کے جاندے ہوندے کہ یا تخت یا ایک عورتاں کا مطلب ہے اتنے کھڑا تھا کہ ہم پیچھا نہیں آ سکتے یا مرزا یا جد رہو. یہ بھی فیصلہ ہونا چھوٹا بڑا فیصلہ نہیں. یہ انہوں نے محسد مدینے کروا دیتا کہ عورتوں میں آ گئے یا مر جاؤ گے یا مار دو گے بس یا مل جائے گی. بھائی جان پھر ساری طاقت آئی پھر احد کا مقابلہ لگا تے احد کے مقابلے میں پھر جو ٹھہرے تو میرے نبی نے اہل مدینہ کا مشورہ کیا. سب فوجی بلائے سب چیف کمانڈر بلائے سپاہ سالار بلائے تو میرے محبوب نے کیا ایک کفر کی طاقت ہے مدینے تو اور کتنا دور ہے اور کسی کو پتا ہے انہوں صحیح دسیا 7 کلومیٹر مقام پڑیا پیا. میرے نبی نے مدینے میں میٹر کی تھی کہ ہاں بھائی مدینے رہ کے جنگ لڑنی ہے کہ اوتھے جا کے. سب صحابہ نے کیا سونیا مدینے رہ کے نہیں لڑنی اوتھے جا کے لڑنی ہے. سب تو پہلا حضرت حمزہ اٹھے سبحان اللہ. اے لفظ نے بقاعدہ انہاں کی زبان دے حضرت حمزہ دے جے اجازت سناؤ اور کی نقشہ ہے جدو میرا مرشد پاک سامنے ہوئے گا تو ساری آرمی سامنے بیٹھی ہوئے گی کہ ادھر 3000 کی فوج تے جناب کی نقشے ہوں گے. امیر حمزہ اٹھے نبی دا چاچے آنے نے سویا سبحان اللہ آنے نے تو اللہ دا رسول ہے تے میرا بھتیجا ہے اللہ دا رسول ہے سچا رسول ہے تے میرے جگر دی بوٹی ہے. والذی انزل علیک الکتاب بالحق. حضرت حمزہ دے تو اللہ دا رسول ہے میرے جگر دی بوٹی ہے تو میرا خون ہے پر سننا
انہیں کہا کہ حمزہ نے روٹی نہیں کھانی گلہ دو ہی نے یا حمزہ نسائے گا یا حمزہ جنت بھر کھائے گا فیصلہ دو ہی ہے دوسری کوئی رائے نہیں حمزہ نے کاٹے بھایا پچھو اٹھے حضرت نعمان انہیں کیا سونیا قسم و صاحب دی جلے حضرت نعمان دی جان ہے سونیا دنیا دے رہنا سانو جنت اور فردوس زیادہ محبوب ہے تادا حکم شرط ہے سونیا تسی آڈر بس کر دیو نعمان تو انو حلف دیندہ دوبارہ کبھی پیچھا پڑھ کے نہیں دیکھے گا اور شب عروسی اندر شب کون حضرت حنظلہ شب عروسی سمجھے ہو شادی تو بعد شب عروسی جنگ کا اعلان ہوتا ہے اٹھ کے دوڑ جاتا ہے جانے اینی تلوار چلتا ہے اینی تلوار چلاتا ہے کہ شہید ہو جاتا ہے نبی پاک اس کے مقام تے کھڑے رہے تو مسکرا پہ کیا لگے کی گل ہے میں فرشتیاں نو دیکھ رہا بدلہ دے پانی تے چاندی تے بدلہ میں تینوں غسل دے رہا ہے نبی پاک میدان دے وچ کھڑے نے آخری کالے میں جمعہ ختم کر لگا بڑے واقعہ نے ٹھپ دیے کتابوں احد میدان لگ گیا صفا آمنے سامنے میرے نبی نے ایسا ایک تلوار پڑھی ایک سیاپی آدھا جدو نبی پاک اپنے حجرے جو سیرہ پہ کھود تے فوجی لباس پہن کے نکلے نا انہیں کیا اللہ دی قسم ایج ہی جنہیں زمین تے آسمان سارا دا سارا خوبصورتی نہ پاکے انہیں کیا اور جذبہ تے اور نشہ دوبارہ نہیں لکھا جدو سیاپا نے فیصلہ کیتا مکین نے تو جا کے بہت مقام میں جان نہیں نبی پاک حجرہ مبارک گیا ساتھ ابو بکر تے عمر اپنا لباس چینج کیتا جلدی لباس پایا تے باہر نکلے تو سیاپا نے چشمے پھلک نے کر یہ نظارہ نہ دیکھا ہوئے فرمانے نے جدو میدان سے پہنچے صفا آمنے سامنے جناب نے ایک تلوار کٹی میرا نبی اندر کون ہے جنہیں اس تلوار کا حق ادا کرے ایسا انہیں کہا کون ہے مارا دار جنہیں اس تلوار کا حق ادا کرے سب سے آبا کھڑے ہو گیا یک مست ہرے کھڑے ہوئے میں تے ابو بجانا چھال مار کے نبی پاک کو انہوں نے پوچھا سونے اس تلوار دا حق کی ہے تلوار میرے مرشد پاک دے آئی جذبہ تلوار دا کی حق ہے میرے نبی نے فرمایا دا حق ہے کہ جنہوں میں دلا او کافرانو اینا مارے کہ چل چل کے تلوار نو دندے پہ کنڈی ہو جاتے مرجع کسان اینی فجے اینا چلائے تلوار نو دانا حضرت دجانہ نے آکھیا سونیا میں حق ادا کروں گا جناب نے ایسا دجانہ نے حق دے دو تلوار دیتی تے دجانہ پھر تلوار پڑی تے دجانہ نے لڑائی کرن دا اس نوجوان دا بڑا طریقہ کی سی بڑا جنگجو بڑا دلیر تے طریقہ ہی جو جنگ لانا سی نا انہیں لا رکھ دی ایک پٹی رکھی سی وہ پھر سیروں باغ لینا سی کی نقشے نے
تو جانا نے پٹی کٹی ایسا سر نو لال پتی یہ مطلب پتا جانتے ہو نا یا تم نہیں یا ہم نہیں آدھے جدو پھر بن گئے پھر سفر میں درمیان پھریا آ کر کے نبی پاک نے کیا کہ چاہتے اللہ نو آکر علی پسند نہیں پر جان سے بری انتے رب بیٹھ کے تو جاننا نو خوش ہو گیا اسلام کا ہم سکہ آخری اسلام کا ہم سکہ اور دنیا پہ بٹھا دیں گے توحید کی دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے جذبے نہ بولو اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے گونج کے جا دکھے دکھے جائے پتہ نہیں کنے بھی پاس رہنے سنے اب گونجے گی پہاڑوں میں اب گونجے گی پہاڑوں میں تکبیر کی آوازیں سور جب بھونکیں گے اب مردوں کو جگا دیں گے میرے وقت تک یہودی اور عیسائی مربوط آپ کو یہودی عیسائی محبوب لڑتی کا مسلم اسلام کی فطرت میں آپ قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا اور اتنا کے دبا دیں گے اب مسلم کو حقیقت میں تم سوچنا تم سمجھو اب مسلم کو حقیقت میں تم سوچنا تم سمجھو پیغام ہے میں ابو ہریرہ کو اب مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو یہ مٹے مٹائے بھی دنیا